ونحن له عابدون صلوات حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ عزیزان گرامی قدر، محرم الحرام کے پہلے عشرے کے عین وسط میں اس وقت ہم مجلس عزا میں تشریف فرما ہیں، فرش عزا پہ تشریف فرما ہے، اور یہ جو فرش عزا ہے یوں جانیے کہ یہ عرش ہے۔ آپ اگر فرش پہ تشریف فرما ہے تو یہ فرش عرشی فرش ہے، کیونکہ عزاداری امام حسین کی ابتدا اس فرش سے نہیں ہوئی، اس زمین سے نہیں ہوئی، ابتدا خالق کائنات کی بارگاہ سے عرش علا سے ہوئی ہے۔ تو آپ عرشی تذکرے میں بیٹھے ہیں اس وقت، اگر آپ میری آواز سن رہے ہوں تو یہ عرشی تذکرہ ہے، امام حسین کا تذکرہ، امام حسین پر آنسو بہانا یہ سنت ائمہ سے ہٹ کر کے فرشتوں کی سنت ہے، غم حسین پہ آنسو بہانا۔ تو عزیزان گرامی قدر، جہاں سے موضوع کو چھوڑا تھا کل، کیونکہ جلوس کی مجلس تھی تو موضوع تھوڑا سا مختلف تھا۔ خداوند عالم قرآن کریم میں فرما رہا ہے صبغۃ اللہ، خدائی رنگ، ہمیں خدائی رنگ اپنانا ہے، خدا کے رنگ میں ڈھلنا ہے، اور یقین جانیے کربلا میں جو خون بہہ رہا ہے نا وہ خدائی رنگ ہے، یعنی خدا کے رنگ کی اوج کربلا ہے، کہ اگر خدا کے رنگ میں ڈھلنا ہے، خدائی رنگ اپنانا ہے، خدا کے ساتھ، خدا کی صفات کے ساتھ ضم ہو جانا ہے، تو کربلا کا رخ کرنا پڑے گا، اہل بیت کی ذوات مقدسہ کو سمجھنا پڑے گا۔ کیونکہ عزیزان گرامی قدر، خداوند عالم نے جو ایمان کے درجے بیان کیے ہیں، اور قرآن کی روح سے بھی، آیات کی روح سے بھی، وہ 3 درجے ہیں۔ ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، اور ایک ہے حق الیقین۔ یعنی یہ 3 درجے ہیں ایمان کے، کہ جن پر انسان چل کے خدائی رنگ کو اپناتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے، یقین کا ہونا، آپ کو کسی چیز پر یقین کا ہونا وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کو کسی چیز پر یقین نہیں ہوگا تو آپ اس کی پیروی نہیں کر سکتے۔ اب یقین کے خود یقین کے بھی درجے ہیں کہ یقین کس حد تک ہے، اور آپ خود اگر اپنی ذاتی زندگی میں بھی دیکھیے تو یقین مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ یہی جو میں نے 3 درجے بتائے یقین کے، ہمیشہ یقین ان 3 درجوں سے خارج نہیں ہوتا۔ اور یقین کا خود مطلب کیا ہے؟ یقین کس کے مقابل میں آتا ہے؟ وہم کے مقابل میں آتا ہے، شک کے مقابل میں آتا ہے، گمان کے مقابل میں آتا ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑی روکھی گفتگو ہے ابتدا میں، انشاءاللہ برداشت کریں گے، انشاءاللہ پھر آگے چل کے فضائل محمد و آل محمد کی منزل بھی آئے گی۔ تو عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلا درجہ یقین کے راستے میں، سب سے پہلا درجہ، شک کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، گمان کی بات نہیں ہو رہی۔ شک کا کیا مطلب ہے؟ 50% ادھر 50% ادھر۔ اور عموماً جو شک سب سے زیادہ پیش آتا ہے وہ نماز کے دوران ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارا نفس وہ پرواز نہیں کر رہا ہوتا کہ جو پرواز ہونی چاہیے نماز کے دوران۔ تو آپ پھر دیکھتے ہیں کہ شکیات نماز میں مومنین پریشان ہوتے ہیں کہ مولانا رکعت بھول گئے کون سی تھی۔ پھر وہ آج کل سجدے بھی بنا دیے گئے ہیں کہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو 2 سجدوں کے بعد 1 رکعت لکھی ہوئی آ جاتی ہے۔ کیوں؟ یعنی یہ شک ہے، یعنی آپ کو دونوں اطراف میں بالکل آپ کا ذہن دونوں طرف حکم کر رہا ہوتا ہے، یا ایسا ہے یا ایسا ہے، ان دونوں میں سے کیا ہے نہیں معلوم۔ یقین کی صورت میں نہیں ہے کہ میں تیسری رکعت میں ہوں یا دوسری رکعت میں ہوں، شک ہو گیا۔ شک کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی طرف جھکاؤ نہ ہو، دونوں طرف کے اوپر 50% اس طرف ہوں آپ، 50% اس طرف ہوں، تو یہ ہوتا ہے شک۔
اچھا گمان کہ نہیں ایک طرف جھکاؤ ہے، کسی ایک طرف جھکاؤ ہے تو اسے گمان کہتے ہیں، لیکن یقین کی منزل وہ منزل ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں حضور قلب کے ساتھ، میں تیسری رکعت میں ہی ہوں۔ آپ کو اگر سامنے والا آپ کی نماز کے بعد آ کے یہ کہے بھی کہ آپ نے 3 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھی ہے، تو آپ کیوں کہ یقین کی منزل پہ فائز ہوں گے؟ آپ کہیں گے نہیں میں نے 3 رکعت ہی پڑھی ہے۔ یعنی یہ 3 رکعت پڑھنا، آپ کا خود پر یقین ہونا، اس کو کہتے ہیں یقین۔ یعنی 50% یا 75% نہیں ہے بلکہ 100% ہے، تو اس کو کہتے ہیں یقین۔ اور ہماری نمازوں میں یہ مسئلہ ہے کہ ہم نمازوں میں بھول جاتے ہیں کون سی رکعت ہے۔ لیکن ایک ایسا نماز پڑھنے والا بھی تھا کہ جب نماز کے دوران کسی سائل نے سوال کیا کہ ہے کوئی جو مجھ سائل کی مدد کرے، نہیں بولا وہ شخص، نماز میں مشغول رہا۔ دوسری مرتبہ پھر سائل نے کہا کہ ہے کوئی شخص جو مجھ غریب کی مدد کرے، نہیں بولا۔ پھر ایک مرتبہ عجیب جملہ کہا خدایا گواہ رہنا، مسجد کے سامنے کھڑا ہوں، تیرے گھر کے سامنے سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ جب ہی سائل نے یہ جملہ کہا، ایک مرتبہ علی نے اپنی انگشتری کو حرکت دی، اپنی انگلی کو حرکت دی، سمجھ گیا سائل، ایک مرتبہ دوڑا ہوا آیا، مولا کی انگشتری لے کے صدقہ لے کے چلا گیا۔ لوگوں نے بعد میں سوال تو کیا ہوگا پہلی 2 آوازوں پہ علی نے جواب کیوں نہیں دیا؟ میں بتا رہا ہوں یا علی یا علی یا علی، کیونکہ بات آ گئی ہے تو کرتا چلوں۔ پہلی 2 آوازوں پہ علی نے کیوں نہیں جواب دیا؟ اس وقت وہ بندوں سے مانگ رہا تھا، اس عالم میں تھا، اس کی آواز اس عالم میں گردش کر رہی تھی کہ ہے کوئی خدا کا بندہ جو میری مدد کرے۔ لیکن جو ہی اس کی آواز اس عالم سے اس عالم ملکوتی میں گئی کہ جب اس نے کہا خدایا گواہ رہنا تیری مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، علی کا نفس جو نماز کے دوران پرواز کر رہا تھا عالم ملکوت کی، ایک مرتبہ یہ صدا سنی، علی نے وہاں صدا سنی، یہاں ہاتھ کو حرکت دی، گویا علی کا نفس ان بلندیوں پہ تھا، اس عالم ملکوت میں تھا نماز کے دوران، کہ وہاں آواز سن لی علی نے، وہاں سے آواز سنی اور یہاں پر اپنی انگلی کو حرکت دی۔ یعنی یہ نماز کا میں معراج بتا رہا ہوں۔ نماز کی اوج یہ ہے کہ آپ کا نفس ان بلندیوں پر پرواز کر رہا ہو، اس عالم ملکوتی میں پرواز کر رہا ہو کہ آپ سب کچھ خدا کے سپرد کیے ہوئے ہوں۔ تو عزیزان گرامی قدر، شک اور یقین کی بات چل رہی تھی، یہ تو بات درمیان میں آ گئی تو کہہ دی۔ تو اب یقین جو ہے وہ 100% ہے۔ یہاں تک تو بات میرے ساتھ ہے نا، مجمع میرے ساتھ ہے۔ تو یقین کا مطلب کیا ہوا کہ 100% کسی بات پر رہنا یقین کہلاتا ہے۔ اب میں نے کہا کہ 3 درجے خود یقین میں۔ پہلا کیا ہے؟ علم الیقین۔ علم الیقین کیا ہے؟ علم الیقین یہ ہے کہ مثلا آپ امام بارگاہ سے باہر نکلے اور کہیں دور سے آپ کو دھواں اٹھتا ہوا نظر آئے، تو جب ہی آپ کو دھواں نظر آئے گا تو آپ کیا کہیں گے کہ فلاں جگہ پہ آگ لگی ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ وہاں آگ نہ لگی ہو، دھواں کسی اور وجہ سے اٹھ رہا ہو، لیکن کیونکہ آپ نے دھوئیں کو دیکھا اور دھوئیں کو محسوس کیا کہ دھواں ہمیشہ اس جگہ سے اٹھتا ہے کہ جہاں پر آگ لگی ہو، تو فوراً آپ کی عقل نے کیا حکم دیا کہ آگ لگی ہوئی ہے۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ تو آپ کی عقل نے حکم دیا کہ آگ لگی ہوئی ہے، یعنی یہ کیا ہوا؟ آپ کی عقل نے 2 قضیے بنائے، 2 جملے بنائے، صغرا اور کبرا ترتیب دیے۔ یہ منطقی زبان ہے۔ کیا ترتیب دیے؟ کہ فلاں جگہ سے دھواں اٹھ رہا ہے، پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ، اگر جب بھی دھواں اٹھ رہا ہو تو آگ لگی ہوتی ہے۔ تیسرا جملہ، نتیجہ نکالیے ان 2 جملوں سے، فلاں جگہ پر آگ لگی ہوئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں استدلال۔ منطقی زبان میں، فلسفی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے، تھوڑی روح کی گفتگو ہے، میرے ساتھ رہیں گے، تھوڑی دیر کی زحمت ہے کیونکہ موضوع بھی آپ تک پہنچانا ہے۔ تو منطقی زبان میں اس کو استدلال کہتے ہیں، جو صغرا و کبرا سے مل کر نتیجہ دے، اسے کہتے ہیں استدلال۔ تو یہ استدلال ہے۔ ہمارے ہاں عموماً یقین حاصل کرنے کے جو ذریعے ہیں وہ یہی ذریعہ ہے، یعنی اسی علم الیقین کو استعمال کیا جاتا ہے
کہ آپ مختلف قضایا کے ذریعے سے، مختلف جملوں کے ذریعے سے ایک نتیجہ نکالتے ہیں، آپ کی عقل اس کو سمجھتی ہے اور آپ اس کو ماننے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم الیقین۔ یہ ہو گیا علم الیقین، یہ پہلا درجہ ہے یقین کا۔ لیکن عموماً یہی درجہ استعمال ہوتا ہے۔ آپ کتابیں اٹھائیے، کتابیں پڑھیے، جو کتاب اٹھائیں گے اس میں علم الیقین کی بات ہوگی۔ علم الیقین کی کیسے بات ہوگی؟ کہ استدلال کیا گیا ہوگا، بتایا گیا ہوگا 2 + 2 4 ہوتے ہیں، یعنی جو بھی استدلال ہو وہ علم الیقین کی منزل ہے، کہ آپ نے علم کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے، مشاہدے کے ذریعے سے، جب آپ نے مشاہدہ کیا تو آپ نے اس مشاہدے کے ذریعے سے، مثلا علم تجربیات کیا ہے؟ سائنس کا علم۔ بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں، سائنس کی کتابیں ہوں گی آپ کی، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم تجربیات۔ کیا مطلب تجربیات کا؟ مشاہدہ، دیکھنا۔ مثلا میں نے ایک پھول کو سونگھا، مجھے نزلہ تھا، میرا نزلہ صحیح ہو گیا، توجہ رکھیے گا میری جانب۔ پھر ایک اور شخص کو میں نے یہ بتایا کہ میں نے فلاں پھول کو سونگھا تھا، میرا نزلہ ختم ہو گیا تھا، تو یہ شخص بھی وہاں گیا، اس نے پھول کو سونگھا اور اتفاقی طور پہ اس کا بھی نزلہ ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کئی افراد گئے اور انہوں نے یہ تجربہ کیا کہ جب فلاں پھول کو سونگھا جائے تو نزلہ ختم ہو جاتا ہے، تو اسے کیا کہا جانے لگا؟ علم تجربیات۔ کیمسٹری کا علم، فزکس کا علم، صحیح ہے۔ اس کے بعد مزید جو علوم ہے، زیادہ تر علوم تجربیاتی علم ہے، کہ جو آج ہمارے ہاں مایہ افتخار سمجھے جاتے ہیں۔ یہی علوم مایہ افتخار سمجھے جاتے ہیں نا۔ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ پڑھ کے میڈیکل یونیورسٹی میں نہ جا سکے یا انجینئرنگ یونیورسٹی میں نہ جا سکے تو کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ علم کا معیار یہ نہیں ہے، قطعاً یہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری جگہوں پر یہ علم جواب نہیں دیتا، محتاج ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اب پھول کو سونگھنے سے پتہ چلا فلاں پھول کو سونگھنے سے شفا مل جاتی ہے، تو اب سب لوگوں کا متفقہ یہ فیصلہ آیا کہ فلاں پھول کو سونگھنے سے شفا مل جاتی ہے، نزلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب بہت سارے لوگوں نے اس بات کی تائید کر دی تو یہ کیا بن گیا؟ علم کی صورت اختیار کر گیا کہ بھئی فلاں پھول کو سونگھنے سے نزلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ یقین کا سب سے، علم کا سب سے چھوٹا درجہ ہے، علم الیقین۔ یہ علم الیقین ہے۔ آپ کے جتنے علوم ہیں ابھی رائج علوم، یہ علم الیقین پر مبنی ہے۔ مبنی ہے یا نہیں ہے؟ اگر کچھ اور ہے تو جواب دیجئے۔ تو یہ پہلا درجہ ہو گیا علم الیقین کا۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ عین الیقین۔ عین الیقین کیا ہے؟ کہ آپ اس چیز کو درک کریں، صحیح معنی میں اس چیز کو درک کریں۔ دھوئیں سے آپ نے یہ تو پتہ لگا لیا کہ فلاں جگہ پہ آگ ہے، لیکن کیا آپ اس آگ کو محسوس کر سکتے ہیں؟ محسوس کب کریں گے؟ محسوس تب کریں گے کہ جب آپ اس آگ میں اپنا ہاتھ ڈال دیں تو فوراً پیچھے ہٹائیں گے۔ ہٹائیں گے یا نہیں ہٹائیں گے؟ یہاں پر وہاں پر دھوئیں سے مراد کچھ اور بھی ہو سکتی تھی۔ دھوئیں سے ہو سکتا ہے آگ نہ ہوتی، یا ہو سکتا ہے اس پھول کی یہ خاصیت نہ ہوتی کہ وہ جو ہے شفا دیتا ہوتا۔ خامی کی گنجائش وہاں پہ موجود تھی، لیکن یہاں پہ خامی کی گنجائش موجود نہیں ہے، یعنی یہ مزید دائرہ تنگ ہو گیا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے پھول کے ساتھ ایسی فضا چل رہی ہوتی، یا اس باغ کی ایسی فضا ہوتی کہ جس کی وجہ سے آپ کو شفا مل رہی ہوتی۔ آپ سمجھ رہے ہوتے اس پھول نے شفا دی ہے، شفا کوئی اور دینے والا ہوتا تو ممکن تھا۔ لیکن یہاں عین الیقین کی جب آپ منزل پر آئیں گے، علم کا اگلا درجہ، تو عین الیقین کی منزل پر آپ خود محسوس کریں گے، آگ کو آپ خود محسوس کریں گے۔ آپ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو فوراً آگ کا جلنا یہ بتائے گا، آپ کے ہاتھ کا جلنا یہ بتائے گا کہ یہ آگ ہے۔ ورنہ ابھی آپ اگر بہت ساری جگہوں پہ جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مصنوعی طور پر آگ لگائی جاتی ہے، دور سے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ آگ ہے، قریب سے بھی ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے آگ ہے، لیکن وہ آگ نہیں ہوتی، وہ لائٹوں کا اثر ہوتا ہے، وہ روشنائیوں کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ ہاتھ آگ میں ڈال دیں تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا، آپ عین الیقین کی منزل پر فائز ہو جائیں گے۔ یعنی علم کا دوسرا درجہ، پہلا درجہ علم الیقین، استدلال کے ذریعے سے، عقلی استدلال کے ذریعے سے۔ دوسرا درجہ عین الیقین، خود محسوس کرنا۔ تیسرا درجہ عزیزان گرامی قدر، اور اگر صبغت اللہ کی منزل پر جانا ہے، اگر رنگ خدائی اپنانا ہے، تو یہ وہ تیسرا درجہ ہے کہ جس کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ خدا کے بارے میں آپ اگر میں کسی سے بھی پوچھوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے یا نہیں ہے،
فوراً کہیں گے خدا وحدہ لا شریک ہے. کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اگر میں کہوں کہ خدا موجود ہے، آپ سب کہیں گے بالکل موجود ہے. لیکن میں اگر یہ سوال کروں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ خدا موجود ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ دلیل نظم لے کر آئیں گے. دلیل نظم کیا ہوتی ہے؟ کہ اس کائنات کا پورا عالم ایک انداز میں چل رہا ہے، ایک کیلکولیٹڈ انداز میں چل رہا ہے. مختلف امور ہیں، مختلف چیزیں ہیں جو اپنی کیلکولیشن کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. انسان نمو پا رہا، انسان پیدا ہو رہا ہے، کھیت کھلیان بسائے جا رہے ہیں، کھیت کھلیان پھل پھول رہے ہیں. یعنی یہ تمام تر چیزیں کیونکہ نظم کے ساتھ چل رہی ہیں، تو نظم کے ساتھ چلنے کی وجہ سے ہم اس نتیجے تک پہنچے کہ کوئی ہونا چاہیے جو اس نظام کو چلائے. کیونکہ کوئی بھی نظام آج تک ہم نے ایسا نہیں دیکھا، تجربیات ہے نا، کوئی نظام ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ جس کو چلانے والا موجود نہ ہو. جتنی بڑی کمپنی ہو، جتنے بڑے روبوٹکس ہوں، جتنی اے آئی ترقی کر لے، آخر میں انسان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جب ہر نظام کو چلانے والا کوئی ہونا چاہیے، تو اس کائنات کے اتنے بڑے نظام کو بھی چلانے والا کوئی ہونا چاہیے. اب مجھے بتائیے یہ دلیل کون سا علم ہے؟ یہ عین الیقین ہے. کیا خدا کو آپ نے درک کیا ہے؟ کیا خدا کے ساتھ آپ ضم ہوئے ہیں؟ کیا نور خدا کے ساتھ آپ ضم ہوئے ہیں؟ نہیں. آپ علم الیقین کے ذریعے سے خدا تک پہنچے ہیں. علم الیقین کے یعنی یقین کے پہلے درجے پر ہے، پہلے درجے پر ہے. دلیل نظم کے ذریعے سے یا کسی اور عین ممکن الوجود کا ہونا، واجب الوجود کا ہونا، امکان کی حد آخر ہونا ضروری ہے ورنہ تسلسل پیش آئے گا. یہ تمام تر فلسفی دلیلیں جتنی بھی ہیں یہ علم الیقین کی منزل ہے. اس کے بعد عین الیقین. لیکن عزیزان گرامی قدر، رنگ خدائی میں ڈھلنے کے لیے علم الیقین کی منزل سے ہوتے ہوئے عین الیقین تک پہنچنا ہے، اور عین الیقین کے بعد اس اصلی علم تک پہنچنا ہے کہ جسے حق الیقین کہتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا، بس 2 منٹ اور زحمت دوں گا. حق الیقین کیا ہے؟ حق الیقین عزیزان گرامی قدر یہ ہے کہ آپ شہودی نظر سے اس چیز کو دیکھ لیں کہ جس کے اوپر آپ کا یقین ہے. شہود کی منزل ہے. شہود کیا ہے؟ شہود دل کی آنکھ ہے. آپ اپنی دل کی آنکھ سے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ہر کسی کے لیے شہود کی منزل مختلف ہو، یعنی ہو سکتا ہے ایک شخص کی دلیل شہود پر کچھ اور ہو، ایک شخص کی شہود پر دلیل کچھ اور ہو. میرے خیال میں تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، بات کو تھوڑا آسان کرتا ہوں، واضح کرتا ہوں. عزیزان گرامی قدر، حق الیقین کی جو منزل ہے وہ آخری علم ہے، وہ آخری منزل ہے، اور اس منزل تک خدا آپ کو پہنچانا چاہتا ہے تاکہ آپ کیا بن جائیں؟ صبغت اللہ ہو جائیں، خدائی رنگ میں ڈھل جائیں. وہ منزل یہ ہے کہ آپ حق عین الیقین سے ہوتے ہوئے، علم الیقین سے ہوتے ہوئے حق الیقین کی منزل پر پہنچ جائیں. یعنی آپ کا سب کچھ، آپ کی ذات فنا فی اللہ ہو جائے، آپ اس چیز میں فنا ہو جائیں، آپ کا چہرہ باقی نہ رہے، آپ فنا ہو جائیں. بالکل اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے پانی میں نمک گھل جاتا ہے. کیا نمک کی شکل آپ دیکھ سکتے ہیں؟ لیکن نمک موجود ہے پانی میں. عزیزان گرامی قدر، فنا فی اللہ کی جو منزل ہے، جو شہودی طور پہ انسان کو، عارف کامل کو نصیب ہوتی ہے، وہ آخری درجہ ہے علم کا. اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے کو خدا نصیب کر دے کہ جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو کہ یہ کسی منزل پر ہو سکتا ہے. کیسے؟ میں بہت عالم ہوں، میں بہت بڑا عالم ہوں، میں تو علم الیقین کی منزل پر فائز ہوں نا، میں نے دینی تعلیم حاصل کی ہے، ذرا پڑھا ہے، میں نے لمح پڑھی ہے، میں نے مثلا کتابیں، فقہی کتابیں پڑھی ہیں، تو میں تو علم الیقین کی منزل پر فائز ہوں نا، میں نے علم حاصل کیا ہے. لیکن ہو سکتا ہے اس فرش عزا پر بیٹھنے والا کوئی عزادار ایسا ہو جو مجھ سے بہت آگے ہو اور وہ حق الیقین کی منزل پر ہو، یعنی اس نے خدا کو دیکھ لیا ہو اپنی دل. علی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ مولا کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے، کیا کہا تھا مولا نے؟ مولا نے کہا ہاں میں نے خدا کو دیکھا ہے. کہا مولا کہاں دیکھا ہے؟ خدا تو مادہ نہیں ہے، خدا میٹر نہیں ہے، مادہ نظر آتا ہے. کیونکہ مادے کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ پرانا ہوتا ہے. اگر یہ ممبر ہے آج سے 10 سال کے بعد اس کے رنگ مدھم پڑ جائیں گے،
کیونکہ پرانا ہو گیا ہے. مادے کی صفت ہوتی ہے پرانا ہو جاتا ہے. پھر اس اچھا یہ پرانا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ وقت کی قید میں ہے. جو اوقات آپ کے سامنے اوقات ہیں کہ 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹہ گزر گئے، 3 گھنٹے گزر گئے، پھول مرجھا جاتا ہے 1 گھنٹے کے بعد، یعنی دوام نہیں ہے. میٹر میں دوام نہیں ہے، میٹر ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے، میٹر پرانا ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو خدا تو میٹر نہیں ہے. مولا کیسے دیکھ لیا خدا کو؟ مادہ نہیں ہے. کہا تم سمجھے نہیں، میں نے خدا کو دل کی آنکھ سے دیکھا ہے. یہ دل کی آنکھ سے دیکھنا، یہ خدا کو اپنے اندر محسوس کرنا، اس کو کہا جاتا ہے حق الیقین. اور جب آپ حق الیقین کی منزل پر فائز ہوتے ہیں نا، پھر خدا آپ کو ایسے معجزات ادا کر دیتا ہے، اور آپ کی محبت خدا سے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر اگر کوئی آپ کا آ کے سر بھی کاٹ دے تو نوکے نیزہ پر بھی کہاف کا کاری بن جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حق الیقین کی منزل پر فائز ہے. اپنا سب کچھ جب آپ خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تو آپ حق الیقین کی منزل پر فائز ہو کے خداوند عالم کے خلیفۃ اللہ بن جاتے ہیں. تو عزیزان گرامی قدر، اس حق الیقین تک پہنچنے کے لیے، خدائی رنگ کو اپنانے کے لیے، میں نے پہلے بھی کہا، ضروری ہے کہ اس راستے سے متمسک ہو جائیں، اس وسیلے سے متمسک ہو جائیں کہ جو خدائی رنگ کی جانب لے کر جاتا ہے. کیونکہ اگر راستہ درست نہ ہو کبھی ہدف تک نہیں پہنچ سکتے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کو غلط ایڈریس دے دیا جائے کسی مقام کا، مجھے مجلس پڑھنا ہو، مجھے اگر اورنگی کے بجائے کورنگی بتا دیا جائے اور میں کورنگی پہنچ جاؤں تو کیا میں مجلس پڑھ پاؤں گا؟ نہیں پڑھ پاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ رستہ درست نہیں دیا گیا. اگر مجھے صحیح ایڈریس دے دیا جاتا تو میں ممبر پر پہنچ جاتا. یعنی ضروری ہے کہ اگر آپ نے کسی ہدف تک پہنچنا ہے، کسی مقصد تک پہنچنا ہے، کسی مقصود تک پہنچنا ہے، تو ضروری ہے کہ رستہ معلوم ہو. توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ رستہ معلوم کرنے کے لیے خدا نے آپ کو عقل دی ہے. آپ رستہ معلوم کیجئے. اور میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، ہدایت کا رستہ، ہدایت پانے کے لیے شرم نہیں ہونی چاہیے. جہاں سے ہدایت ملے لے لو. رستہ تلاش کرو خدا تک پہنچنے کا. اہدنا الصراط المستقیم کیوں کہتے ہیں ہم سورہ حمد میں؟ خدا کیوں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ کہ اے خدا ہمیں کس رستے پہ چلانا؟ سیدھے رستے پہ. بھئی یہ بھی تو خدا کہہ سکتا تھا کہ اے خدا مجھے اپنے تک پہنچا دینا، کیونکہ دعائیہ کلمات ہیں. سورہ الحمد میں دعا ہے، ہماری دعا ہے خدا کے حضور، جو قرآن کریم کا پہلا سورہ ہے. تو خدا یہ بھی تو، پھر آپ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، خدا یہ بھی تو کہہ سکتا تھا اس میں کہ ایک مومن یہ دعا کرے کہ خدایا مجھے اپنے تک پہنچا دے. نہیں، خداوند عالم یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہے سورہ الحمد کی آخری آیت میں کہ دیکھو مجھ تک پہنچنا تو ضروری ہے، تمہارا مقصود ہے، ہدف ہے، لیکن میں یہ بتاتا جاؤں مجھ تک پہنچنے کے لیے رستہ ضروری ہے. مجھ سے دعا کرو کہ سیدھے رستے پر چلانا. گویا امام جعفر صادق کی زبان صحیح کہہ رہی ہے، نحنو صراط المستقیم، ہم ہیں خدا کا وہ سیدھا رستہ. توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ اللہم صلی علی محمد. تو عزیزان گرامی قدر، سیدھے رستہ ہونا، ہدف تک پہنچنے کے لیے رستہ ضروری ہے، قرآن کہہ رہا ہے. تو اب یہ رستہ جب معلوم کریں گے تو تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ وہ ذوات عالیہ کہ جو خدا نے ہمارے جسم کے جامع میں، یعنی ہم قفس عنصری ہے نا، اس قفس عنصری میں بھیج کر اس نور کو ہم پر یہ احسان کیا کہ ہم ان کے رستے پر چل سکتے ہیں. ورنہ اگر رستہ معلوم نہ ہوتا، اگر کوئی ہوتا نہ، تو پھر ہم کیسے خدا سے ہم کیسے کہتے کہ اہدنا الصراط المستقیم؟ یعنی کوئی رستہ ہے جو خدا نے بتایا ہے. شب معراج رسول اللہ. اچھا پھر پریشانی، ہمیں یہ پریشانی ہوتی ہے ہمیں، اور کیا کریں کہ جب ہم حق پر ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ سب اس حق کو تسلیم کریں. جو حق پر ہوتا ہے، اچھا جو کہیں بھی ہو، کسی بھی چیز میں جو حق پر پہنچ جائے، یقین کی منزل پر پہنچ جائے، وہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اس حق کو تسلیم کریں. اگر بغیر دلیل کے کوئی کسی کو حق تسلیم کروانا چاہتا ہے تو ہمارا اس سے کلام نہیں ہے. لیکن اگر دلیل موجود ہو سیدھے رستے کی، اور تب
بھی کوئی اس رستے پر نہ آئے تو قیامت کے دن خدا اس کا گریبان پکڑ لے گا کہ میں نے تجھے رستے کے بارے میں بتایا تھا، تو رستے پہ نہیں چلا۔ عزیزان گرامی قدر، شب معراج رسول اللہ خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور یہ روایت جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، رستہ معلوم کرنا ہے نا، رستہ کون بتائے گا؟ خدا بتائے گا۔ رستہ پہنچائے گا کون؟ اگر ولایت ثنا سماعتیں میرے ساتھ ہیں، رستہ بتائے گا کون؟ خدا کا دین ہے نا، خدا بتائے گا۔ پہنچائے گا کون؟ رسول اللہ پہنچائیں گے۔ اسی لیے تو پھر خداوند عالم نے قرآن میں اتنا سخت لہجہ اپنایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ خداوند عالم کبھی اپنے حبیب سے ایسے مخاطب نہیں ہوا، کبھی زلف واللیل کی قسم کھائی، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مزمل کہا، پیارے پیارے ناموں سے اپنے حبیب کو پکارتا ہے، محبت کرتا ہے خدا اپنے حبیب سے۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ خدا امر کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، بلغ، پہنچا دیجیے۔ اور پھر آیت میں کہہ رہا ہے کہ اگر رسول اللہ آپ نے یہ نہ پہنچایا یہ پیغام تو گویا آپ نے کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ محبت اپنی جگہ، محبت رسول سے حبیب سے اپنی جگہ، لیکن یہ وہ مقام ہے کہ جہاں دستور الہی پہنچانا ہے۔ اگر یہ دستور الہی نہ پہنچا تو صراط مستقیم واضح نہ ہوگا، اگر صراط مستقیم واضح نہ ہوا تو اسلام کا اس جہان میں کوئی فائدہ نہیں بچے گا۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ حیدری فیضان گرامی قدر، یہ بار بار خداوند عالم رستہ مشخص کرنا چاہ رہا ہے۔ تو شب معراج جب رسول اللہ، کیونکہ میں نے آج روایت پڑھی ہے اور میں نے کہا کہ ہدیتاً آپ کے لیے پیش کر دوں کہ خداوند عالم نے رستہ مشخص کیا ہے۔ یہ کج فکر، کج فہم، کم عقل لوگ اگر اس رستے کو نہیں مشخص کر پا رہے تو یہ ان کی کوتاہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، روایت ہے شب معراج رسول اللہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اور روایت بھی جو پڑھنے جا رہا ہوں یقین جانیے ایک کتاب میں نہیں، ایک کتاب میں نہیں، میں کتابوں کے نام یہاں پہ لوں گا، کئی کتابوں میں یہ روایت نقل ہوئی ہے۔ اچھا، روایت اتنی خوبصورت ہے کہ میں نے چاہا کہ اس کو بیان کرنا خود کار ثواب ہے، شاید کوئی ہدایت پا جائے، شاید ہماری آواز سننے والا، شاید آپ کے ساتھ رہنے والے لوگوں میں سے کوئی ہدایت پا جائے۔ فیضان گرامی قدر، بار بار سنی منابع میں اہل سنت بھائیوں کے ہاں یہ روایت نقل ہوئی ہے۔ امام سیوطی نے اس کو نقل کیا ہے، بہت بڑے، ابن حجر عسقلانی نے اس کو نقل کیا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ بڑے بڑے سنی علماء، بڑے بڑے سنی مفسرین اس کو جو ہے نقل کریں۔ انصاب الاشراف میں یہ نقل ہوئی ہے، بڑی کتابیں، اتنے تواتر کے ساتھ یہ حدیث نقل کی جا رہی ہے۔ حدیث کب کی ہے؟ شب معراج کی، جب رسول اللہ معراج پر تشریف لے کر گئے۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث کے جملے، سب سے پہلے تو خداوند عالم نے اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے حبیب، یہاں سے جانے کے بعد لوگوں کو بتا دیجئے گا، یہاں سے جانے کے بعد لوگوں کو بتا دیجئے گا کہ ان کا آقا اور ان کا مولا علی ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ہماری کتابوں میں صرف نہیں آئی۔ اچھا، عربی جملے بھی پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں 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 انہوں نے خود بنا لی ہوگی، یہ ممبر سے خود ہی بیان کر دیتے ہیں۔ نہیں، عربی جملے پڑھ رہا ہوں۔ حدثنی عبداللہ ابن سعد بن زرارہ، یہ سلسلہ حدیث ہوتا ہے کہ کس نے نقل کیا ہے، زرارہ سے نقل ہوئی ہے۔ قالا، کہا گیا، کیا کہا گیا؟ قال رسول اللہ لیلۃ اسری بی انتہیت الی ربی، کہ اس رات، رسول اللہ فرما رہے ہیں اس رات کہ جب میں آسمانوں کی اس انتہا میں خدا سے ملاقات کرنے گیا، محو گفتگو ہونے گیا، تو کیا ہوا؟ فَأَوْحَى إِلَيَّ أَوْ أَخْبَرَنِي، تو خداوند عالم نے مجھ پر وحی کی یا مجھے خبر دی۔ اخبرنی یعنی خبر دی۔ کیا خبر دی؟ خدا خبر دے رہے، خدا خبر دے رہا ہے۔ خبر لینے والا کون ہے؟
رسول اللہ خبر کیا دی جا رہی ہے سنیے ذرا. کہا کہ فی علی بثلاث انہ سید المسلمین، کہ علی کے لیے 3 چیزیں ہیں. علی کے بارے میں 3 چیزوں کی خبر دے دو اپنی امت کو. اے رسول، ملاقات کے لیے آئے ہو، خداوند عالم کے حضور آئے ہو، جا کر. اچھا عجیب بات ہے، ملاقات محبوب کی ہے، عاشق کی ہے اپنے معشوق کے ساتھ. اور جب عاشق اور معشوق کی ملاقات ہو تو کیا کسی اور کا تذکرہ ہوتا ہے؟ جب عاشق اور معشوق کی ملاقات ہو تو تذکرہ کسی اور کا نہیں ہوتا، رقیب کی بات نہیں ہوتی. لیکن کیا کریں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کا خون میرا خون ہے، یعنی علی رسول اللہ سے جدا ہی نہیں ہے. تذکرہ آسمانوں پر حبیب کی ملاقات ہے، عاشق کی معشوق کے ساتھ ملاقات ہے، لیکن دونوں مل کے تذکرہ علی کا کر رہے ہیں. عجیب بات ہے نا. اچھا عاشق اور معشوق جب ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ عاشق یہ چاہتا ہے کہ جب اپنے محبوب سے ملے تو اس کے ساتھ وہ انداز اپنائے کہ جو ملموس انداز ہو، جو انداز اس کے لیے بیگانہ نہ ہو، اس کو غریبی کا احساس نہ ہو، اس کو ایسا نہ لگے کہ میں غریب الوطن ہوں یا میں کسی اور جگہ پر آ گیا ہوں یا مجھ سے کیسی بات کی جا رہی ہے. تو عزیزان گرامی قدر، خدا نے جب اپنے محبوب کو بلایا تو خدا جانتا تھا کہ محبوب کو کون سی آواز سب سے اچھی لگتی ہے، محبوب کس آواز سے مانوس ہے. تو جب تذکرہ کیا، جب لہجے کو خدا نے اپنایا تو علی کا لہجہ اپنایا، جب ہاتھ بڑھایا تو علی کی انگوٹھی نظر آئی. توجہ ہے؟ کیوں؟ کہ محبوب پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو. محبوب کو بلایا ہے نا. تو علی وہاں پہ بھی. اچھا روایت رہ گئی، کیا کہا کہ یا رسول اللہ، زمین پہ جانے کے بعد 3 چیزوں کے حوالے سے آپ نے اپنی امت کو خبر دے دینی ہے. اچھا یہ دستوری پیغام ہے عزیزان گرامی قدر. دستور جو دیا جاتا ہے نا، حکم، دستوری پیغام ہے. اور دستوری پیغام کیا ہے؟ عجیب پیغام ہے. کہا کہ 3 چیزوں کے بارے میں اپنی امت کو بتا دینا علی کے حوالے سے. کیا؟ سب سے پہلی کہا انہو سید المسلمین وولی المتقین وقائد غر المحجلین. عجیب کہا خدا نے. اچھا خدا کا کلام ہے، رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں، حکمت ہے. کیا کہا کہ جا کے علی کے حوالے سے 3 باتیں اپنی امت کو بتا دیجئے. پہلی یہ کہ وہ مسلمانوں کے سردار ہیں. کیا کہا؟ مسلمانوں کے سردار ہیں. لیکن اگر مسلمان مل بیٹھ کر کسی کو اپنا سردار مان لے تو وہ ان کا تو سردار بن سکتا ہے، خدا کی طرف سے سردار نہیں بن سکتا. توجہ ہے؟ کیا کہا خدا نے؟ کہ اے رسول بتا دیجئے علی سید المسلمین ہے، سردار ہے مسلمین کے. پھر عجیب جملہ کہا کہ امام المتقین ہے. ابھی ولایت شناس میری طرف دیکھیں گے اور تھوڑی میری جانب متوجہ رہیں گی. کیا کہا کہ سید المسلمین ہے. حکمت ہے نا کلام میں خدا کے، سید المسلمین ہیں، لیکن پھر کہا امام المتقین ہیں. پھر کہا کہ سفید چہروں والوں کے، جن کے چہرے پاکیزگی کی علامت ہوں، ان کے رہبر اور والی ہے. خدا یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ ان تینوں کو، متقین کو، مطہرین کو، کہ جو سفید روح ہیں، سفید چہرے والے ہیں، اور جو مسلمان ہیں، ان سب کو ایک جملے میں بند کر دیتا. کہتا ان تینوں کا عطف کر دیتا، واو لے آتا کہ ان تینوں کے امام ہیں، یا کہہ دیتا ان تینوں کے سردار ہیں. نہیں، خدا کو بھی معلوم تھا کہ علی کی ولایت کو دل میں رکھنا آسان کام نہیں ہے. ہر ایرے غیرے نتھو غیرے کا کام نہیں ہے کہ علی کو اپنے دل میں بسا لے.
علی کی ولایت کے لیے صرف دل کی پاکیزگی ضروری نہیں ہے، شجرے کی پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ جب نجف میں جاتے ہیں کیا زیارت پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یا خدا تیرا شکر ہے کہ میں نجف میں والی کی بارگاہ میں آیا ہوں کیونکہ میرا شجرہ پاک تھا۔ یا علی یا علی یا علی۔ خدا بھی جانتا تھا، سب کے لیے نہیں کہا، پہلے کہا مسلمانوں کے سردار ہیں، اور اگر یہ مسلمان اپنی کج فکری کے ذریعے سے، اپنی ہوا و ہوس کے ذریعے سے علی کو چھوڑ بھی دے تو سردار تو علی ہی رہے گا، لیکن امام نہیں بن پائے گا ان کا۔ امام کن کا ہے؟ کہا امام صرف متقین کا ہے اور ان سفید چہروں کا ہے کہ جن پر سے پاکیز کی ٹپک رہی ہوتی ہے۔ امام ہمارا ہے علی، اور ہم فخر کرتے ہیں کہ خدا بند عالم نے ہمیں علی جیسا امام دیا ہے۔ علی ولی کے پسینہ سے پھول بنتے ہیں۔ سلامت رہیے، کیا کہنے؟ علی ولی کے پسینہ سے پھول بنتے ہیں، ان کے نقشے قدم سے اصول بنتے ہیں۔ کیا کہنے؟ کیا کہنے؟ ان کے باپ دادا کی کیا عظمت پوچھتے ہو جی کہ بچوں کی سواری نعمت للعالمین۔ کیا کہنے؟ واہ 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 واہ، کیا کہنے؟ علی! پورے زور کے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ حیدری! پتہ چلا علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں۔ علی، اور علی، میں نے کہا تھا کہ علی کی محبت، علی کا ذکر اس قابل ہے کہ مومن اور منافق کی پہچان کروا دیتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ منافق کے دل میں علی رہے؟ علی پاکیزہ گھر میں رہتا ہے، جس کا دل پاک ہے اس کے ہاں علی گھر کرتا ہے، ہر ایرے گہرے کے ہاں نہیں۔ تو خدا بھی جانتا تھا، کیا کہا؟ مسلمانوں کے سردار، امام متقین کے ہیں، امام ان سفید روحوں کے ہیں، ان سفید چہرے والوں کے ہیں کہ جن کے پر سے پاکیزگی ٹپکتی ہے۔ اب یہ روایت ہمارے ہاں صرف نقل نہیں ہوئی، اہل سنت منابع میں جا بجا نقل ہوئی ہے، اور میرے پاس پوری ایک لسٹ ہے۔ فیضان گرامی قدر، اگر صراط مستقیم کو ڈھونڈنا چاہتے ہو، اگر اپنی ہوا و ہوس کو ایک طرف رکھ کر صراط مستقیم جو خدا کہتا ہے کہ دعا کرو کہ صراط مستقیم پر چلتے رہو، اگر وہ ڈھونڈنا چاہتے ہو تو وہ واضح ہے۔ یہ تمہاری ہوا و ہوس ہے، یہ تمہارا قبیلئی تعصب ہے، توجہ ہے، یہ تمہارا قبیلئی تعصب ہے، یہ تمہاری زبانی تعصب ہے، یہ تمہارا نسلی تعصب ہے کہ تم خدائی رنگ کو نہیں اپنانا چاہتے، صبغت اللہ نہیں بننا چاہتے، ورنہ یہ واضح۔ اور یہ ایک میں نے بیان کی ہے، آپ جائیے کسی منبع سے کوئی ایسی حدیث لے آئیے کسی اور کے لیے، نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ ہے ہی نہیں۔ بھائی ہوتی تو لاتے نا، زور لگا کے جو احادیث بنائیں، دیکھیے نقل کے لیے بھی کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ امیر شام نے زور لگا کے محدثین کو بٹھا کے کہا کہ سب پہ پابندی ہے، علی کی شان میں اگر کسی نے حدیث نقل کی تو اس کا سر کٹوا دیا جائے گا، اور جس نے کسی اور کی شان میں حدیث لکھی، بھائی رسول اللہ کب سے چلے گئے، حدیث ابھی تک لکھی جا رہی ہے، جس نے بنائی گھڑی اس کو میری طرف سے وظیفہ دیا جائے گا۔ کئی بنانے والے آئے، حدیثیں بنائی، چھپانے والوں نے علی کی فضیلت چھپائی، لیکن سورج کہاں چھپتا ہے؟ سورج طلوع ہو کے رہتا ہے۔ تو اس کے باوجود بھی، اتنی سختی کے باوجود بھی، کوئی عاقل ایسا نہیں تھا کہ جو ڈھنگ کی حدیث بنا پاتا۔ اگر بنائی بھی تو کیا بنائی؟ واضح حدیث ہے۔ اور میں ایک ٹی وی چینل پہ دیکھ رہا تھا، اس کی تصدیق میں نہیں کر رہا، ایک بہت بڑے اہل سنت کے مفتی ہیں، ابھی میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، جو بڑے مناظرے میں بہت اچھے ہیں، انہوں نے بھی یہ بیان کیا، رسول اللہ کی تواتر کے ساتھ جو حدیث علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر شہر میں آنا چاہتے ہو تو کہاں سے داخل ہونا پڑے گا؟ دروازے سے داخل ہونا۔ کیا عجیب لوگ تھے کہ حدیث بنا رہے ہیں، حدیث بنانے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا، اگر چوری کرنی ہے تو کسی اچھے طریقے سے کر لیتے، بنائی بھی تو کیا بنائی؟
دروازے کی جگہ کھڑکیاں اور دیواریں بنا دیا۔ عزیزان گرامی کا یہاں پہ ایک جملہ کہتا جاؤں، اگر شہر میں آنا ہے تو دروازے سے آنا پڑے گا، اگر کھڑکی سے آئے یا دیوار سے آئے تو تم چور تو ہو سکتے ہو، کچھ اور نہیں ہو سکتے۔ توجہ ہے، کیا کہنے، علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے۔ حسینی نے خدا مانا، خدا نے لا فتح مانا، خدا کو وہی سمجھے گا علی کو جس نے پہچانا۔ کل ایمان حق کی پہچان، نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ اچھا میں پڑھنے کو کیا کہنے، اچھا میں پڑھنے کچھ اور آیا تھا لیکن میں فضائل کی جانب نکل گیا، وقت تمام ہو گیا۔ لیکن انشاءاللہ وہیں جہاں سے بات کو چھوڑا تھا، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، انشاءاللہ اس پہ گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے وارثین خون حسین ہمیں بننا ہے۔ کیونکہ محرم ہے، میں نے کل بھی مجلس میں تذکرہ کیا تھا کہ الا من ظلم سے کیا مراد ہے۔ خداوند عالم جب قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ لا یحب الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کیا فرماتا ہے کہ خدا کو اونچی آواز پسند نہیں ہے، خدا کو نہیں پسند کہ تم کسی کی بدگوئی کرو، مگر اس کے لیے اجازت ہے کہ جو مظلوم ہو، جس پر ظلم ہوا ہو۔ تو میں نے کہا تھا کل بھی کہ بھائی کیا مجھ پر ظلم ہوا ہے؟ میں اگر آواز رونے کی بلند کر رہا ہوں، میں اگر شاہراہوں پر نکل کر صدائیں دے رہا ہوں، جلوس عزا میں شرکت کر رہا ہوں، تو کیا مجھ پر ظلم ہوا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، یہ لمحہ فکریہ ہے، مجھ پر ظلم ہوا ہے یا امام حسین پر ظلم؟ اگر امام حسین پر ظلم ہوا ہے تو پھر میں کیوں نکلوں؟ عزیزان گرامی قدر، میں نے کہا تھا ہمیں الا من ظلم کی اگر تفسیر میں آنا ہے تو ہمیں وارث خون حسین بننا ہے۔ وہی جو اب زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں کہ خدایا مجھے امام زمانہ کی رکاب میں منتقم خون حسین قرار دے۔ یہ حسین کا خون نہیں بہا، یہ میرا خون بہا ہے۔ یہ حسین کا سر نہیں کٹا، یہ میرا سر کٹا ہے۔ میرا امام مجھ سے جدا نہیں ہے، یہ مجھ پر ظلم ہوا ہے۔ اگر علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگا ہے تو اس کی تڑپ میرے سینے میں محسوس ہوتی ہے، میرا سینہ جلتا ہے، میں وارث خون حسین ہوں۔ اور 3 میں نے کل بھی چیزیں کہیں کہ روایات میں جو نقل ہوا ہے کہ ایسے رو جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان کی میت پہ، یعنی امام کہہ رہے ہیں ہمارے وارث بن کر رو۔ ابھی آپ روئیں گے، آج شہزادی زینب کو پرسہ دینا ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی قدر، ایسے رو کہ یوں لگے تم وارث ہو، تم وارث ہو، ایسے رو۔ امام کو یہ بتاؤ، کوئی باہر سے اگر کوئی دیکھنے والا آئے تو وہ اندر آ کر امام بارگاہ میں یہ محسوس کرے کہ ان کا کوئی گیا ہے، یہ اس کے وارث ہے۔ سب ہدایت پا جائیں گے اگر ہمارے رونے میں یہ طاقت۔ ہمارے آنسو ایسے نہیں ہیں کہ ہمارے آنسو ہم صرف آنسو بہانے آتے ہیں، نہیں، یہ آنسو بیداری ہے، یہ آنسو ہدایت ہے، یہ آنسو چراغ ہدایت ہے کہ جس نے ہر دیپ کو جلانا ہے۔ اس آنسو کی قدر کو جانیے، وارث بن کے گریہ کیجیے۔ امام زمانہ سے چاہیے ان سے کہیے کہ مولا ہم آپ کی رکاب میں منتقم خون حسین یعنی وارث خون حسین بننا چاہتے ہیں۔ جب آپ وارث بن جائیں گے تو آپ کا رونا اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ جس مقام پر اصحاب امام تھے۔ عزیزان گرامی قدر، اپنی وقت کو سمجھیے۔ شہزادی زینب وہ مخدومہ ہے کہ جنہوں نے کربلا کو بچایا۔ کربلا نہ بچتی اگر زینب نہ ہوتی۔ کہا گیا کہ غدیر مسلمانوں نے 1 لاکھ سے اوپر کے مجمع گواہ ہونے کے باوجود بھلا دی، کیا وجہ ہے؟ لیکن کربلا بھلائی نہیں جاتی۔
ہے یا نہیں ہے؟ غدیر تو بھول گئے مسلمان، لیکن کربلا مسلمان نہیں بھولے۔ غدیر میں سب کچھ ہمارے حق میں تھا، فوجیں ہمارے حق میں تھیں، اسلحے ہمارے حق میں تھے، مجمع ہمارے حق میں تھا، رسول اللہ موجود تھے، علی موجود تھے، لیکن اس کے باوجود غدیر کو بھلا دیا گیا۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، کربلا میں فوجیں ہماری مخالف تھیں، کربلا میں تیر و تبر ہمارے مخالف تھے، کربلا میں سب کچھ ہمارا مخالف تھا، لیکن کربلا آج بھی انسانیت بھلا نہیں پا رہی۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ غدیر کو بھلا دیا۔ غدیر آج اگر کسی سے پوچھو گے، ایک عام اہل سنت فرد نہیں جانتا غدیر کیا ہے، لیکن کربلا میں سب کچھ مخالف ہونے کے باوجود بھی کسی مسلمان سے، کسی شیعہ سے نہیں، کسی اہل سنت سے پوچھ لو، کسی اہل سنت سے نہیں، کسی مسلمان سے پوچھ لو، ارے کسی مسلمان سے نہیں، کسی انسان سے پوچھ لو، وہ بھی بتا دے گا کربلا کیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ عزیزان گرامی قدر ایک جملہ کہوں گا، وجہ یہ تھی کہ غدیر کے پاس زینب نہ تھی، کربلا کے پاس زینب تھی۔ عزیزو، یہ مخدومہ ابتدائے سفر سے جانتی ہے کیا ہونے والا ہے، لیکن دل اتنا مضبوط علی کی بیٹی کا کہ اپنے دل پر قبضہ کیے ہوئے، آنسو نہیں نکل رہا زینب کی آنکھ سے۔ عبداللہ سے اجازت چاہیے، جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ سے اجازت ہے، کہا عبداللہ تمہیں تو یاد ہوگا کہ جب رشتے ازدواج میں منسلک ہونے جا رہے تھے تو کوئی شرط نہیں رکھی گئی تھی کہ گھر دینا ہے، مال و منال دینا ہے۔ میرے بابا نے صرف ایک شرط رکھی تھی، اور وہ شرط یہ تھی کہ جب زینب کا بھائی حسین سفر پہ جا رہا ہو نا اور طلب کرے ہے، زینب کو بلائے، تو عبداللہ منع نہیں کرنا، زینب کو جانے دینا۔ ایک مرتبہ عبداللہ کو وہ وصیت یاد دلائی، عبداللہ نے کہا آغا زادی میری یہ مجال میں آپ کو روکوں؟ میری یہ مجال، اجازت ہے آپ کو، اجازت ہے۔ زینب بھیا حسین کے پاس آئیں، قافلہ تیار ہونے لگا۔ جب قافلہ تھوڑا آگے بڑھا نا تو ایک مرتبہ منادی نے ندا دی، یا مولا حسین پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ کہا پوچھو کون ہے؟ ایک مرتبہ دور سے صدا دی منادی، کون ہے شخص؟ کہا میں عبداللہ ابن جعفر طیار ہوں۔ کہا تشریف لائیے۔ ایک مرتبہ زینب کے محمل کے قریب آئے، زینب نے ڈر کے پوچھا، کہا عبداللہ میں آپ کی زوجہ ہوں، میں آپ کے حق میں واپس جانے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن عبداللہ صرف ایک جملہ سن لیجئے کہ اگر آپ نے زینب کو واپس جانے کا کہا نا، آپ آ تو گئے ہیں، اگر آپ نے زینب کو واپس جانے کا کہا، آپ کے حکم کی تعمیل کروں گی، لیکن پھر زینب زندہ نہیں جائے گی، زینب کا جنازہ واپس جائے گا۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا نہیں 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 زینب ایسا نہیں ہے، میں تو اپنے ساتھ اپنے 2 شہزادے لایا ہوں، اون اور محمد، میں مولا کی بارگاہ میں دینے آیا ہوں کہ اگر میں مریض ہوں، میں نہیں چل سکتا، یہ میری 2 چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہیں، ان کو بھی ساتھ لیتے جائیے، کہہ دیجئے گا، مولا سے کہہ دیجئے گا، زینب سے کہا کہہ دیجئے گا کہ اون تمہاری طرف سے، محمد میری طرف سے۔ ایک مرتبہ اون و محمد قافلے میں شامل ہو گئے، یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا، صبح عاشور ہوئی، اذان علی اکبر ہوئی، اذان علی اکبر کے بعد ایک مرتبہ سلسلہ شہادتوں کا شروع ہوا۔ شہادتوں کا جب سلسلہ شروع ہوا عزیزان گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، تو اس کے بعد اہل بیت نے جانا شروع کیا، اصحاب گئے، کبھی حبیب جاتے ہیں، کبھی کوئی اور صحابی جاتا ہے، کبھی وہاب کلبی جاتے ہیں۔ اچھا امام کا خیمہ کہاں تھا جانتے ہیں آپ؟ خیمہ گاہ جو مومنین گئے ہوں گے، پیچھے بیویوں کے خیمے تھے، آگے صحابیوں کے خیمے تھے، اور اس سے آگے امام حسین اپنا خیمہ لگائے بیٹھے تھے اور اس کی چوکھٹ پہ بیٹھے تھے۔ جب بھی کوئی گرتا تھا نا، حسین دوڑتے ہوئے جاتے تھے بچانے کے لیے، اور حسین لاشیں کو لے کر آتے تھے۔ اب یہ 2 بچے اون و محمد کافی دیر سے منتظر تھے کہ ہمیں بھی جانے کی اجازت دی جائے، لیکن چھوٹے تھے، کیسے ممکن تھا کہ امام حسین جانے دیتے؟ نہیں جانے دے رہے تھے، بڑوں کو بھیج رہے تھے۔ یہ 2 چھوٹے بچے شہادت کے لیے بے تاب تھے۔ ایک مرتبہ
ماں زینب کے پاس آئے، کہا اماں ذرا سفارش کر دیجئے اپنے بھیا حسین سے کہ ہمیں جانے کی اجازت دے دے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ہاں میں جانے کی اجازت تو دوں گی لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ اونا محمد نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی بتائیے، آقا زادی اماں بتائیے کیا شرط ہے؟ کہا کہ تم تھوڑا دور لڑنا تاکہ تمہارے ماموں دیکھ کے پریشان نہ ہو۔ اور عجیب عجیب بی بی نے شرائط بتائی کہ اے اونو محمد لڑتے ہوئے فرات کے قریب نہ جانا، جانتے ہو نا 6 مہینے کا علی اصغر پیاسا ہے، جب تک علی اصغر پیاسا ہے ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنے والے لوگ مجھے تانا دے کہ علی اصغر پیاسا تھا، حسین پیاسے تھے، تمہارے بچوں نے کہا بی بی اماں آپ نے کیسے سوچ لیا کہ ہم فرات کے کنارے جائیں گے، پانی کو ہاتھ لگا دیں گے، ممکن نہیں ہے ہم فرات کے کنارے جائیں۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادوں کو تیار کیا، روایت کے جملے پڑھ رہا ہوں، ایک کتاب میں نہیں ہر جگہ لکھا ہے کہ بی بی نے اپنے بچوں کی آنکھوں میں سرما ڈالا، بچوں کو تیار کیا، بچوں کی کنگھی کی۔ کیوں کر رہی ہے بی بی؟ کیونکہ بی بی اپنے بھائی کی نظر کرنے جا رہی ہے، اپنی قربانی تیار کر رہی ہے کہ اگر خدا کے راستے میں قربانی دینی ہے تو تیار کر کے بھیجوں۔ ایک مرتبہ بچوں کو تیار کرنا شروع کیا، بچوں کو تیار کر کے آقا کی بارگاہ میں آئی، کہا ان کو اجازت دیجئے، ان کو اجازت دیجئے، میں ان کو آپ پر قربان کرنا چاہتا۔ بڑی مشکل سے امام حسین نے چند اجازتیں دی ہیں، ان میں سے ایک قاسم کی اجازت تھی کیونکہ یتیم تھا بھائی کا، چچا کیسے بھتیجے کو بھیج دیتے، بڑی مشکل سے قاسم کو بھی اجازت ملی ہے، اونو محمد کو بھی بڑی مشکل سے اجازت ملی ہے، لیکن اونو محمد نے اجازت لی۔ ایک مرتبہ کس کے بچے ہیں، کس کے نواسے ہیں؟ علی کے نواسے ہیں۔ ایک مرتبہ جب میدان میں گئے ظالموں پہ فار کیا، واصل جہنم کرنا شروع کیا۔ میمنہ کی فوج میسرہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن علی کے بچے ہیں۔ میمنہ کی فوج میسرہ کئی اشقیاء کو واصل جہنم کرنے کے بعد کہاں تک لڑتے، آخر بچے تھے۔ ایک مرتبہ عبداللہ کے تلوار لگی، عبداللہ زمین پہ گر گئے، آن قریب پہنچے، کہا عبداللہ گھبراؤ نہیں، جہاں تم جا رہے ہو میں بھی ان قریب وہی جانے والا ہوں۔ عزیزو ایک مرتبہ اون نے بھی لڑائی کی اور اب اون بھی زمین پر آئے۔ اب جب زمین پر آئے کہا علیک منی السلام، مولا ہمارا آخری سلام قبول کرے۔ حسین دوڑے دوڑے مقتل کی جانب آئے، دونوں لاشوں کو اٹھایا، لیکن اب جو خیمہ گاہ حسینی میں گئے ہیں نا، عجیب ماجرا ہے، جو ابھی تک نہیں روئے اس جملے پہ آوازوں کو بلند کیجئے گا۔ عزیزو جب خیمہ گاہ حسینی میں آئے ہیں تو جب بھی کوئی شہید آتا تھا اہل بیت میں سے، پہلے تو صحابی گئے، اہل بیت میں سے جب بھی کوئی شہید خیمہ گاہ حسینی میں لایا جاتا تھا استقبال زینب کرتی تھی۔ علی اکبر کا لاشا آیا، زینب نے استقبال کیا۔ عباس کا لاشا آیا، زینب نے استقبال کیا۔ جس شہید کا اہل بیت میں سے لاشا آتا تھا جناب زینب استقبال کرتی تھی، ثانیہ زہرا استقبال کرتی تھی۔ لیکن اب جب ان 2 بچوں کے ننھے ننھے لاشیں اٹھا کے امام حسین خیمہ گاہ حسینی میں آئے ہیں، کیا دیکھا؟ زینب موجود نہیں ہے۔ زینب استقبال، ارے اماں اونو محمد کو کون سنبھالے گا؟ زینب استقبال کے لیے نہیں آئی۔ میرا دل کہتا ہے کہ زینب کو یہ ڈر تھا کہ اگر میں روتے ہوئے اپنے بچوں کی قربانی لینے آ گئی کہیں میرے مولا حسین کے چہرے پہ شرمندگی نہ آ جائے، کہیں میرے مولا حسین شرمندہ نہ ہو جائیں۔ زینب اپنے بچوں کے لاشے پہ نہیں آئی، زینب نے آ کے وصول نہیں کیا اونو محمد کا لاشا، یہ یتیموں کا لاشا حسین نے خیمہ گاہ حسینی میں لا کے رکھ دیا۔ لیکن عزیزو زینب کا صبر یہاں تمام نہیں ہوا، زینب صبر کا پہاڑ ہے۔ عصر عاشور ہوئی، حسین مقتل میں گئے، جو سب کو اٹھا کے لانے والا تھا، مقتل سے اٹھا کے لانے والا اسے کوئی نہ تھا، کیونکہ جب مقتل سے اٹھا کے لاتے تھے نا، یہ جو آپ سنتے ہیں نا مقاتل کی روایت کہ شہید گرا کا علیک منی السلام، اس کے 2 مطلب تھے۔ ایک تو یہ مطلب تھا کہ مولا آخری سلام، دوسرا مطلب جانتے ہو عزادارو کیا تھا؟
دوسرا مطلب یہ تھا کہ مولا اب ہمیں زخم لگ چکے ہیں، اب ہماری روح پرواز کرنے والی ہے، آئیے ہمیں بچائیے فوج اشقیاء کے گھوڑے۔ لیکن عزیزوں ایک شہید ایسا ہے کہ جو علیہ منی نہیں کہہ سکا، وہ ہے حسین مظلوم، کہ جب پکارنا تھا تو کس کو پکارتا؟ جب مولا زمین پر آئے حزین سے کوئی بچانے والا نہ تھا، گھوڑوں کی ٹاپیں تھی، تازیانے تھے، ریگے کربلا تھی، پتھر تھے، حسین کا جسد اطہر تھا۔ بس عزیزوں حسین کے مصائب لیکن یہاں پر ختم ہو گئے، ابتدا ہوئی ہے زینب کے مصائب کی۔ زینب اون و محمد کو نہیں روئی، زینب نے لاشا وصول نہیں کیا اون و محمد کا کہ کہیں بھائی کے چہرے پہ شکن نہ آ جائے۔ ایک مرتبہ قافلہ حسینی تیار ہوا، 11 محرم کو یہ قافلہ چلا، ہر ماں اپنے بیٹے کو تلاش کرتی ہے، اس پر گریہ کرتی ہے۔ علی اصغر کی ماں اپنے بیٹے کے نیزے کو تلاش کرتی ہے، ہر ماں اپنے بیٹے کو رو رہی ہے، لیکن کون ہے زینب اون و محمد کا تذکرہ بھی زبان پہ نہیں لا رہی۔ سب کی ڈھارس بنی ہوئی ہے زینب، سب کی امید بنی ہوئی ہے، جس کو تکلیف ہوتی ہے زینب کو جا کے بتاتا ہے۔ زینب صبر کا پہاڑ بن گئی ہے، زینب کی آنکھ میں آنسو نہیں آیا، سکینہ کی آنکھ میں آنسو آیا، زینب نے پہنچا۔ جس کی آنکھ میں آنسو آیا، جس کو چادر کا مسئلہ ہوا، زینب سامنے موجود ہے۔ جو بچہ گرتا ہے اونٹ سے، زینب خود کو گراتی ہے، بچے کی قبر بنواتی ہے۔ صبر کا پہاڑ بن چکی ہے میری مخدومہ، صبر کا پہاڑ بن چکی ہے میری آقا زادی۔ آقا زادی نے ایک آنسو نہیں بہایا۔ کربلا سے کوفہ سے شام خطبے دیتی گئی علی کی زبان میں میری آقا زادی، لیکن کہیں پر یہ ظاہر نہیں کیا کہ علی کی بیٹی کا صبر ٹوٹ جائے۔ لعین کے دربار میں کھڑی ہوئی، زندان کو نبھایا، اون و محمد کو یاد نہیں کیا، کہیں زینب نے اپنے لخت جگر کو یاد نہیں کیا۔ ایک مرتبہ واپس پلٹا ہے یہ قافلہ، اور اب جب مدینے کی دہلیز پر آیا ہے، منادی نے ندا دی کہ لٹا ہوا اسیران کا قافلہ واپس آ چکا ہے۔ ایک مرتبہ اندر جا کے جب منادی نے ندا دی، قافلہ اندر آیا، تو اب بی بی زینب بھی داخل ہوئی ہے مدینے میں۔ اب جب مدینے کو دیکھا، نانا کی قبر کو دیکھا، ابھی تک زینب نہیں روئی، اون و محمد پہ زینب نے ایک آنسو نہیں بہایا، اپنے بیٹوں کا لاشا وصول نہیں کیا۔ جب واپس مقتل میں بھی پہنچی تھی تو امام حسین کے لاشے پہ جا کے گریہ کیا، مقتل میں اپنے بچوں کے لاشے پہ نہیں گئی زینب نہیں چاہتی کہ حسین کے چہرے پہ شکن آئے، حسین شرمندہ ہو، کسی کی ڈھارس ٹوٹے۔ زینب نے اپنے بچوں کے لاشوں پہ گریہ نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے حسین کے جانے کے بعد زینب یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر میں نے واپس پلٹ کر اپنے بچوں پر گریہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے حواس کھو دوں۔ ارے 2 جوان بچے ہیں، ماں کا کیا حال ہوگا؟ ہو سکتا ہے باقی بیویوں کے حوصلے پست نہ ہو، اس لیے زینب نے گریہ نہ کیا ہو، حسین کے لاشے پہ پہنچی، حسین کو پرسا دیا۔ لیکن اب جب مدینے واپس قافلہ پہنچا ہے اور نانا رسول اللہ کی قبر پہ ایک مرتبہ زینب گئی، ایک مرتبہ عبداللہ کے پاس گئی، عبداللہ نے کہا زینب جب بھیجا تھا تو بال سیاہ تھے، واپس پلٹی ہے تو بال سفید ہو گئے۔ زینب نے ابھی تک اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا، زینب نہیں روئی اون و محمد کو، کیونکہ زینب جانتی تھی کہ حسین کے بابا موجود نہیں، حسین کی ماں موجود نہیں ہے، زہرا کا یتیم تنہا ہے، بہن کیسے گوارا کرے گی کہ بھائی کے بدلے اپنے بچوں پہ رونے لگ جائے۔ زینب نہیں روئی، کہا اگر اماں زہرا موجود نہیں ہے زینب بن جائے گی حسین کی ڈھارس۔ ابھی تک نہیں روئی زینب، گھر سے ہو لیا۔ نانا رسول اللہ کی قبر پہ پہنچی، نانا رسول اللہ کو سنا دیے مصائب حسین کے، کہا نواسے کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ ابھی بھی زینب نے اپنی مصیبت نہیں بتائی حسین کو، جو عزادار ابھی تک نہیں روئے، جن کی آنکھوں میں ابھی تک آنسو نہیں آئے۔ عزیزو یہ آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں، گھر تک روتے جائیے گا۔ زینب ابھی تک نہیں روئی، نانا رسول اللہ کو سب کے مصائب بتائے، زینب نے اپنے مصائب نہیں بتائے۔ لیکن اب جن کے ہاں بچیاں ہیں نا، اولادیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ جانتے ہیں بیٹیاں اپنے دکھ کس کو سناتی ہیں۔ بیٹیاں اپنے دکھ، جو مائیں بہنیں میری آواز سن رہی ہیں وہ جانتی ہیں، بیٹیاں اپنے دکھ آ کے صرف اپنی ماں کو بتاتی ہیں۔
عزیزو جو زینب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے کربلا، کربلا سے مدینہ، جو زینب ابھی تک اپنے مصائب بیان نہیں کر رہی تھی، جو زینب ابھی تک نہیں روئی تھی، ایک مرتبہ مدینے میں جب اپنی ماں کی قبر پہ پہنچی، ایک مرتبہ اماں زہرا کی قبر پہ پہنچی، اب زینب نے حواس کھو دیے، ایک مرتبہ خود کو گرا لیا قبر زہرا پر، کہا اماں مجھے تازی آنے لگے، اماں میری چادر لٹ گئی، اماں پانی کے سوال پہ تازی آنے لگتے تھے، اماں میں اونو محمد کو نہیں روئی، اماں میں اونو محمد کو کربلا میں چھوڑ آئی، اماں میرے لختے جگر مار دیے گئے، اماں میرے اونو محمد کو مار دیا گیا، اماں میں مظلومہ ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین۔